كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فرمائیے کون تھے؟ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ہونا آیتیں نازل ہو رہی ہیں. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح دین کی خدمت کرتے رہے، جگہ جگہ پہ دین کی خدمت کرتے رہے. اور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا کہ آپ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں تو آپ نے فرمایا میں دیکھتا رہا عثمان رضی اللہ عنہ کو نظر نہ آئے، عبد الرحمن بن عوف کو نظر نہ آئے اور باقی سارے صحابی پہنچ چکے. تو اتنے میں کیا دیکھتا ہوں؟ عبد الرحمن بن عوف تم زمین پہ گھسٹتے ہوئے آ رہے ہو، کنگھی کے بل گھسٹتے ہوئے آ رہے ہو. پھر میں نے دیکھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میں وہ بھی اسی طرح آ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا اور میں کس چیز نے تمہیں لیٹ کر دیا، کون سی چیز ہے جسے تم لیٹ ہو گئے، تم جلدی نہ پہنچ سکے؟ فرمایا اللہ کے رسول، فرمایا اللہ کے رسول جس وقت ہم اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو اللہ نے حساب لینا شروع کر دیا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں لگاتے ہو. اللہ اکبر. یعنی اس قدر سخاوت ہے، اس قدر سخاوت ہے. لیکن یہ مال کی جو اللہ نے نعمت دی ہے جس آدمی کو، تاکہ قیامت تک یہ دن اس کا محاسبہ بھی سخت ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آدمی لیٹ ہو گیا، عبد الرحمن بن عوف جیسا لیٹ ہو گیا، میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ جس کو اللہ نے مال عطا کی اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا عثمان عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بازو کو کھولو، اپنے بازو کو کھولو. اللہ کے رسول کیسے کھولیں؟ فرمایا جاؤ مال لاؤ اور صدقہ کر دو. اللہ اکبر. قربان جائیں صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا اللہ کے رسول بس یہی کام ہے؟ فرمایا ہاں. دونوں ساتھی دوڑتے گئے، دونوں ساتھی دوڑتے جا رہے ہیں اور پیچھے سے آیت نازل ہوئی. اللہ کے رسول، اللہ کے لاڈلے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور صدقہ نکال کرتے رہے. یہ ان کے بازوؤں کو کھولنے کے لیے کافی ہے. سارا سامان، سارا پیسہ اور سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں. اللہ اکبر. آج ہماری صورت حال کیا ہے؟ مال کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. انسان کیا کر رہا ہے؟ مال جمع کرتا ہے. ایک ہوتا ہے جمع کرنے والا، ایک ہوتا ہے خرچ کرنے والا. اب جو آدمی مال جمع کر رہا ہے اللہ کا حقوق توڑے گا، ظلم کرے گا. اب اس سے مال جمع کرتا ہے، کرتے کرتے یہ دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ دنیا سے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ مال جمع کرتے ہیں. کیا جی بچوں کی زندگی بن جاتی، فلاں کرے. یہ اپنے منہ میں کچھ لگاتا ہے. ماں باپ کیا ہوتا ہے؟ موت آئی، ماں باپ چلے گئے، پیچھے بچے رہ گئے. اب یہ مال جو اللہ نے دیا تھا اس کے لیے سماج تھا کہ تو اس مال کے ذریعے سے اپنے جنت کو حاصل کر لے، اللہ کو حاصل کر لے. وارث بنا کے کس کو گیا؟ اولاد کو بنا کے گیا. اپنی وارث نہیں ہے. وارث اس وقت تھا جس وقت اس کے پاس مال موجود تھا، مال کا وارث یہ نہیں ہے. اب یہ کیا کرتا ہے؟ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی کا مال کھینچتا ہے. کس کے لیے؟ کل کام آئے گا. اور کل اولاد کے لیے چھوڑ کے اپنے لیے جہنم کما کے چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ تیری پناہ ایسے مال سے کہ جو مال مجھے نفع نہ دے سکے. اللہ تیری پناہ اس مال سے جو مال مجھے نفع نہ دے سکے. حالانکہ اس کے ماں باپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ مال میرا ہے، اس کا نہیں تھا، بلکہ اس کو حکم تھا کہ مال وہاں لگا دے جہاں اللہ نے حکم دیا. اس نے حکم کو ترجیح نہیں دی، اس نے مال کو اکٹھا کرنے کو ترجیح دی. اب مال اکٹھا کر کے پیچھے چھوڑ گیا. جب بچے وارث بن گئے، اب جو حقوق رہے تھے کس کے ذمہ؟ باپ کے ذمہ، ماں کے ذمہ. بچوں نے حقوق ادا نہ کیے، تو نقصان کر کے چلا گیا. اپنے حقوق چھوڑ گیا، اپنے حقوق کو ضائع کر دیا اور وہی چھوڑ کے آگے چلا گیا. اب مال کس کا رہ گیا؟ بچوں کا. اب بچے چاہے لگائیں، بچے چاہے نہ لگائیں. اگر سمجھدار بچے ہوں گے تو دیکھیں گے ہمارے ماں باپ سے زیادتی کیا ہوئی ہے، ہمارے ماں باپ سے ظلم کیا ہوا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب یہ بچے اس چیز کو ساتھ رکھتے ہوئے آگے چلیں گے. لیکن بچوں نے دینداری نہ ہوئی، پے نہیں دیتا تو بچوں کو دیکھ سکتے، پے نہیں دیتا تو بچے کو دیکھ سکتے. اب بچوں میں سمجھداری نہیں ہے تو یہ کہیں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس موجود ہے تو وراثت نہیں ملا. حالانکہ وراثت کیا تھی؟ ادھر سے ضبط کیا، ادھر سے ضبط کیا، ادھر سے ضبط کیا. بچوں کی کیا بنا دیا؟ وراثت بنا دیا. ایک بالش زمین جس نے کسی کی دبا لی اور اسے معلوم ہے کہ یہ کسی کا حق ہے، فرمایا 7 زمین اور 7 آسمان کا کوٹ بنا اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا.
اٹھا لے اسے آج تے بڑے خوشی نہ ادھر بھی جو ہوگا ادھر بھی جو ہوگا ادھر بھی جو ہوگا جمعہ پڑھ دو باقی جو ہوتا دیکھے جو ہے. یاد رکھیں دنیا ایک ازمائش کی جگہ ہے. دنیا ایک ازمائش کی جگہ ہے.